میں اپنے بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن تھی۔ میرے 2 بھائی تھے۔ مجھے میرے سب سے بڑے بھائی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ یوں کہیے کہ انہوں نے مجھے بیٹی کی طرح ہی پالا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ آج تک کبھی بھی انہوں نے مجھے ثنا نہیں کہا تھا، ہمیشہ مجھے مانو کہہ کر پکارتے تھے۔ مرتضیٰ بھائی بھی مجھے مانو ہی کہتے تھے۔ دونوں بھائیوں نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے۔ میری والدہ اگر مجھ سے کسی کام کا کہتی بھی تو بھائی کہتے تھے کہ ماں، مانو اتنی چھوٹی سی تو ہے، اماں کیوں اس کے سر پر کام کا بوجھ ڈالتی ہیں آپ۔ چھوٹے بھائی کے تو 3 بچے تھے، بھابھی بھی بڑی پیاری سی تھی، لیکن بڑے بھائی مرتضیٰ نے شادی نہیں کی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے کیوں شادی نہیں کی، لیکن جب بھی اماں ان سے شادی کا کہتی وہ نہ جانے کن گہری سوچوں میں پڑ جاتے۔ کہتے کہ اماں آپ سب جانتی تو ہیں، اس لیے میں شادی نہیں کر سکتا۔ میری اماں کہتی کہ کیا یوں ذرا سی بات کو دل کا روگ بنا کر بیٹھ گئے ہو، تمہارا قصور نہیں تھا اس میں۔ وہ کہتے کہ کچھ بھی تھا، بس ابھی دل نہیں مانتا، جب دل مانے گا تو کر لوں گا۔ میں بھی 12ویں جماعت میں ہی گئی تھی، انہی دنوں میرا ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ وہ نوجوان میرے بڑے بھائی کا دوست تھا، جو کافی عرصے سے بیرونی ملک میں رہ کر پاکستان آیا تھا۔ کافی اچھا بزنس مین تھا، یہاں پر بہت بڑا بنگلہ بھی لے چکا تھا۔ بیرون ملک سے اچھا خاصا پیسہ کما کر آیا تھا، اور شادی کا خیال اسے ابھی آیا تھا۔ اس نے پہلی بار مجھے اپنے گھر میں ایک پارٹی میں دیکھا تھا، جو اسی نے ارینج کی تھی، اور بھائی سے کہا تھا کہ اپنی ساری فیملی کو لے کر آنا۔ میں بھی ان کے ساتھ وہاں چلی گئی۔ میں نے اس دن ایک خوبصورت سی نیٹ کی میکسی پہنی تھی۔ خوبصورت میں ویسے ہی بہت تھی، ہلکا پھلکا میک اپ کیا تو ہزاروں میں الگ ہی نظر آنے لگی۔ وہاں عدنان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ہلکی گندمی رنگت کا شخص تھا، میری عمر اس وقت 17 سے 18 سال ہوگی، اور وہ 33 سال کا تھا، بالکل میرے بڑے بھائی کا ہم عمر۔ بھائی نے ہمارا تعارف کروایا۔ اس نے اس وقت تو بس مجھ پر ایک ہی نظر ڈالی تھی اور مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ تشریف لائیے۔ کافی مہذب قسم کا شخص تھا، با اخلاق بھی بہت تھا۔ اماں کو تو اس کا اخلاق بہت اچھا لگا تھا۔ کافی لوگ آئے تھے اس کے گھر دعوت پر، اور کافی اچھا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ بہت سی خوبصورت لڑکیاں آئی تھیں۔ شاید وہ شادی کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے سب کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا تھا۔ جس قدر وہ امیر قسم کا شخص تھا، ہر لڑکی اس سے شادی کی متمنی ہوگی، لیکن میں کم عمر تھی، اور پھر شادی وادی کے معاملے میں بالکل نہ سمجھ تھی۔ صبح سے اماں نے گھر میں کھانا نہیں بنایا تھا، کہنے لگی رات کو دعوت ہے، اور سنا ہے کہ مرتضیٰ کے دوست نے کافی اچھا انتظام کیا ہے، اس لیے کھانا وہیں جا کر کھانا۔ میں نے بس ناشتہ کیا تھا، دوپہر کو چپس کھا کر اپنا گزارا کر لیا تھا، اس لیے دعوت پر میری ساری توجہ کھانے کی میز پر تھی۔ باقی ارد گرد سے مجھے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ جب کھانا لگا تو واقعی لاجواب تھا۔ میں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر ہم واپس آ گئے۔ میں اس دعوت کو بہت جلد بھول بھال چکی تھی کہ 15 دن بعد بھائی اور ماں آپس میں خسر پھسر کرتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے تب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ اصل رونا دھونا تو میں نے اس وقت مچایا جب اماں نے مجھ سے کہا کہ مرتضیٰ کے دوست عدنان کا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں اس وقت چپس کھا رہی تھی۔ اماں کی بات سن کر چپس میرے حلق میں پھنس گئی۔ میں نے جلدی سے 7 اپ کا گلاس پکڑا اور جلدی سے پی لیا، اور پھر اماں کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا اماں، وہ عدنان جس کے گھر ہم دعوت پر گئے تھے؟ اماں کہنے لگی ہاں وہی، دیکھا کتنا بڑا گھر تھا اس کا، کتنا بڑا باغیچہ تھا، نوکر چاکر، اس کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ میں نے کہا اماں آپ نے اس کی عمر دیکھی ہے، اور مجھے نہیں کرنی شادی، ابھی تو میں نے 12ویں جماعت میں قدم رکھا ہے۔ کہنے لگیں دیکھو اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ میں نے کہا مجھے پھر بھی شادی نہیں کرنی، میں مرتضیٰ بھائی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی۔ اماں کہنے لگیں تم بھی عجیب ہو، لوگوں کو اپنے ماں باپ کا دکھ ہوتا ہے، اور تمہیں بڑے بھائی کو چھوڑنے کا غم ستا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی شادی۔ اماں کہنے لگیں کہ مرتضیٰ کی بھی یہی خواہش ہے۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی شادی، بس آپ انکار کر دیں۔ سچ پوچھیں تو مجھے وہ شخص اتنا خاص پسند بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ ایک بھرپور مرد تھا، نوجوان لڑکوں والی اس میں کوئی بات ہی نہیں تھی،
اور میں کم عمر سی لڑکی تھی، میں اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتی، لیکن اگر کوئی فلم ڈرامہ دیکھتے ہوئے ہیرو پسند آ بھی جاتا تو اپنے سے بس 2-3 سال بڑا ہی اچھا لگتا تھا۔ یہ کیا کہ 15 سال مجھ سے بڑا ہو، شوہر کے بجائے بھائی والی فیلنگ آتی رہے۔ مرتضیٰ بھائی بھی مجھ سے 15 سال بڑے تھے، مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ ابھی تک میں ناراض ہوتی تو مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے، میری مانو بلی مجھ سے کیوں ناراض ہے، حالانکہ اماں انہیں ٹوکتی رہتی کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے۔ کہنے لگے مجھے تو چھوٹی لگتی ہے۔ کہتے تھے کہ اماں ابھی کل کی ہی تو بات ہے جب یہ فراک پہن کر میرے پیچھے پیچھے بھاگا کرتی تھی کہ مرتضیٰ بھائی مجھے آئس کریم کھلانے لے جائیں، مجھے ٹافیاں کیوں نہیں لا کر دیتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسنے لگتے، کہنے لگتے کہ بچیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کب اتنی بڑی ہو جاتی ہیں۔ اماں کہنے لگتی کہ ابھی 2-4 سال ہے، پھر اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ یہ سن کر بھائی کا چہرہ ایک دم بجھ سا جاتا، اور میں لاڈ سے اپنے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہتی تھی، مرتضیٰ بھائی مجھے شادی نہیں کرنی، میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر چومتے، میرے سر پر پیار کرتے، کہتے شادی تو کرنی پڑے گی نا چندا، میں تمہیں اپنے پاس ہمیشہ نہیں رکھ سکتا، دنیا کا دستور ہے یہ۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھائی کو دنیا کا دستور نبھانے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ میری کون سی عمر نکلی جا رہی تھی؟ ہو سکتا تھا کہ 2-3 سال بعد بھی میرے لیے اچھا رشتہ آ جاتا۔ یہ کون سا میرے لیے کوئی آخری رشتہ تھا جو بھائی اور اماں اس بڈھے پر مرے جا رہے تھے؟ ارے اس کی تو کن پٹیوں کے بال بھی کچھ سفید تھے۔ میرا دل ہی نہیں تھا کہ میں اس شخص سے شادی کے لیے اقرار کروں۔ جب میں روئے جا رہی تھی اور انکار ہی کیے جا رہی تھی تو بھائی میرے کمرے میں آ کر میری سرخ آنکھیں دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے کیا اعتراض ہے تمہیں؟ میرا دوست بہت اچھا ہے، کالج کے زمانے سے اسے جانتا ہوں، بہت شریف لڑکا ہے، تم بہت خوش رہو گی۔ میں نے کہا بھائی میری کوئی عمر تو نہیں نکلی جا رہی۔ وہ کہنے لگے میری پیاری سی مانو، دیکھو میں نے تمہیں بہت نازوں سے پالا ہے، تم سے آج تک کبھی چائے کا ایک کپ تک نہیں بنوایا، اور عدنان کے گھر میں تم ایسے ہی ملازمین پر حکم چلاتے ہوئے زندگی گزارو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری شادی کسی عام سے لوگوں میں ہو جائے اور گھر کی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ میں جانتا ہوں تم سے یہ سب نہیں ہوگا، ننھی منی سی جان ہے تمہاری، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی عیش کرو۔ اور عدنان بہت اچھے مزاج کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ تم بہت خوش رہو گی۔ میں نے کہا مجھے ابھی شادی کرنی نہیں ہے، میں بہت چھوٹی ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ انتظار کرنے کو بھی تیار ہے، جب تک تمہارا FA کمپلیٹ نہیں ہوتا شادی نہیں ہوگی، بس منگنی ہوگی۔ بہرحال 1 مہینے بعد ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت کی گئی۔ بھائی نے بس اپنے چند ہی دوستوں کو بلایا تھا اور اماں نے اپنے چند رشتہ داروں کو، لیکن عدنان کی طرف سے 100-150 لوگ آئے تھے۔ اس کے والدین حیات نہ تھے، لیکن اس کے چچا اور باقی رشتہ دار گاؤں سے آئے تھے۔ ان کی عورتوں نے کافی سونا پہن رکھا تھا، مجھے بھی تحفے میں سونے کے سیٹ دیے تھے۔ آج وہ بھی کچھ بہتر لگ رہا تھا، بلکہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جس چیز نے مجھے بے چین کیا وہ اس کی بے باک نظریں تھیں، بڑی بے باکی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے آپ میں سمٹ کے بیٹھ گئی۔ وہ میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ میرے برابر میں بیٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے میرے اور اپنے بیچ فاصلہ کم کیا، جو میری جان نکالنے لگا۔ میرے کان کے قریب آ کر اس نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس روپ میں اتنی حسین لگو گی۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے منگنی کے بجائے تم سے نکاح کر لوں اور تمہیں ابھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ شاید وہ پہلا شخص ہوگا جو ایک اجنبی لڑکی سے پہلی ہی ملاقات میں منگنی کی انگوٹھی پہنانے سے پہلے اس طرح کی بات کر رہا تھا۔ میں اس کی بات سے ذرا سی گھبرائی تھی۔ اس پہلی ملاقات میں اور اپنی منگنی کے موقع پر میں اس شخص سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ پھر وہ اپنے برابر میں کھڑے شخص سے کہنے لگا کہ جو بات میں نے آپ کو گھر میں کہی تھی آپ جا کر مرتضیٰ سے کہہ دیں۔ وہ شخص شاید اس کا چچا تھا۔ وہ مرتضیٰ بھائی کے پاس چلا گیا۔ میری نظریں سامنے کھڑے مرتضیٰ بھائی پر ہی تھیں،
جو اس شخص کی بات سن کر نہیں میں سر ہلا رہے تھے۔ وہ شخص دوبارہ سے عدنان کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ اس کا بھائی راضی نہیں ہے۔ کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں۔ اس شخص نے جلدی سے انگوٹھی نکالی۔ اسی وقت میری والدہ اور بھائی بھی میرے پاس آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے نام کی انگوٹھی مجھے پہنا دی، جو کہ ڈائمنڈ کی تھی۔ سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے طے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک پیکٹ اس شخص نے میرے ہاتھ پر رکھا، کہنے لگا اسے اپنے کمرے میں جا کر کھولنا، وہ بھی تنہائی میں۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ منگنی ہو چکی تھی، سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ اس کے چچا نے مرتضیٰ بھائی سے کیا کہا تھا۔ پھر یہ راز بھی راز نہ رہا۔ اماں کہنے لگیں کہ وہ لوگ منگنی کے بجائے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے مرتضیٰ کو منع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ نکاح کے بعد رخصتی فوراً کر دیں گے، اس لیے ابھی صرف منگنی کریں گے۔ جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی ہم نکاح کے حق میں نہیں ہیں۔ بہرحال منگنی کے بعد بھی میری لاپرواہیاں عروج پر تھیں۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میری منگنی کے چند روز بعد رات کے 12 بجے میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک مرد کی کال تھی۔ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا جی کون؟ کہنے لگا وہی جس کا آپ نے چین چرا لیا۔ یہ سن کر تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سمجھی شاید کوئی رانگ نمبر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں فون رکھتی وہ کہنے لگا میں عدنان بات کر رہا ہوں۔ یہ سن کر میں پوری طرح سے گھبرائی، دل تیز رفتار سے دھڑکنے لگا۔ کہنے لگا ثنا چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تمہاری میٹھی میٹھی آواز سننے کے لیے تو میں نے فون کیا ہے۔ میں بھلا اس سے کیا بات کر سکتی تھی؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، ایسا کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا تم منگنی کے موقع پر بہت حسین لگ رہی تھی۔ میں نے تو بہت چاہا کہ تمہیں نکاح کے بندھن میں باندھ لوں، لیکن مرتضیٰ نے انکار کر دیا۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں تمہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مرتضیٰ کی چھوٹی سی بہن جو کبھی 2 پونیاں پہنے کل تک اپنے بھائی کی گود میں آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، 6 سالوں میں اتنی حسین نکل سکتی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں اس وقت کتنی بے چینی سے گزر رہا ہوں۔ کہنے لگا ویڈیو کال کروں تمہیں؟ میں تو اس شخص کی بے تکلفی پر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنی بات، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یوں تو میری تعریف بہت سے لوگوں نے کی تھی، لیکن اس طرح کی تعریف میں پہلی بار سن رہی تھی، اس لیے چہرے پر قطرہ قطرہ پسینہ بہنے لگا۔ اسی وقت میرے واٹس ایپ پر میسج آیا جس میں ایک غزل لکھی تھی، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو، تم ہتھیلی کو میرے پیار کی مہندی سے رنگو، اپنی آنکھوں میں میرے نام کا کاجل کر دو، اس کے سائے میں میرے خواب مہک اٹھیں گے، میرے چہرے پر چمکتا ہوا آنچل کر دو، دھوپ ہی دھوپ ہوں تم ٹوٹ کر برسو مجھ پر، اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو، جیسے صحراؤں میں ہر شام ہوا چلتی ہے اس طرح مجھ میں چلو اور مجھے جل تھل کر دو، تم چھپا لو میرا دل اوٹ میں اپنے دل کی اور مجھے میری نگاہوں سے بھی اوجھل کر دو، مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی چاہت کی توجہ سے مجھے حل کر دو، اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے، ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو، مجھ پہ چھا جاؤ کسی آگ کی صورت جانا، میری ذات کو سوکھا ہوا جنگل کر دو۔ یہ غزل اس نے مجھے بھیجی تھی اور اس کے ساتھ جیسا ایموجی بھیجا تھا شرم سے میرا چہرہ تمتمانے لگا۔ خیر شاعری تو ویسے بھی میرے پلے نہیں پڑتی تھی، لیکن وہ ایموجی دیکھ کر میرے کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھا اور سو گئی۔
اگلے روز جب میں کالج میں گئی تو چھٹی پر جب واپس جانے کے لیے باہر نکلی تو عدنان سامنے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے اپنا کالا چشمہ پہنے کھڑے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ وہ اس وقت میرے کالج کے باہر کیا کر رہے تھے؟ مجھے دیکھتے ہی اپنی آنکھوں سے کالے رنگ کا چشمہ اتارا اور اب وہ مجھے اشارہ کر کے بلانے لگے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا، برا بھی لگ رہا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے کہا آپ کو یہاں میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا پھر کیا کروں؟ تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا کے رکھ دیا ہے، چلو آؤ بیٹھو گاڑی میں۔ میں نے کہا نہیں میرا بس ڈرائیور آنے والا ہے۔ کہنے لگا میں ہوں نا تمہارا ڈرائیور، اب اپنے ڈرائیور کو منع کر دو، روز تمہیں میں پک کیا کروں گا۔ میں نے کہا یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہنے لگا مجھے تو اچھا لگتا ہے، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ایک تو کم عمر تھی، عقل بھی نہیں تھی کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میری ماں نے ایسی کوئی بات مجھے سمجھائی بھی نہیں تھی۔ بہرحال میں اس کی گاڑی پر فرنٹ سیٹ میں بیٹھ گئی۔ مجھے لگا مجھے میرے گھر چھوڑ دے گا، لیکن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گاڑی جب اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس نے ہارن دینا شروع کیا تو میں نے کہا آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ کہنے لگا کچھ ضروری کام تھا اس لیے لایا ہوں۔ تب تک چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ گاڑی اندر پورچ میں جا کر رکی۔ میں گاڑی سے نیچے اتر گئی، لیکن مجھ پر بدحواسی سی چھانے لگی۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اتری وہ میری جانب بڑھنے لگا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر کے لاؤنج میں لے گیا۔ گھر میں ملازم کام کر رہا تھا۔ وہ مجھے سیدھا اوپر کی منزل میں لے گیا۔ وہاں مجھے ایک کمرے کے اندر لے گیا۔ وہ کسی کی خوابگاہ تھی، کسی حسین تصویر میں بنی جیسی خوابگاہ، بہت خوبصورت۔ وہ کمرہ بالکل نیا تھا، بہت عالی شان اور نہایت خوبصورت سیٹ کیا گیا تھا کہ کچھ پل تو میں دیکھتی رہ گئی۔ کہنے لگا یہ کمرہ میں نے کل ہی سیٹ کروایا ہے، دیکھ کر بتاؤ کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ میں وہ کمرہ دیکھتی رہی۔ میں نے کہا بہت خوبصورت ہے۔ کہنے لگا دیکھو کسی چیز کی کوئی کمی ہے تو ابھی بتا دو، پھر بعد میں کل کو اعتراض مت کرنا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کس کا کمرہ ہے یہ؟ میرے اس سوال پر وہ میرے بہت قریب آ گیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ اس نے میری کمر پر ہاتھ رکھا، مجھے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ کہنے لگا سویٹ ہارٹ، میرا تمہارا کمرہ۔ پھر ہنستے ہوئے اس نے میری کمر کو آزاد کیا۔ میں بدحواسی سے پیچھے ہٹی تھی۔ پہلی بار کسی نے مجھے یوں چھوا تھا۔ میرا تو دل قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا عدنان مجھے واپس گھر جانا ہے۔ کہنے لگا ہاں چھوڑ آؤں گا، یہ کمرہ اچھی طرح سے دیکھ لو، کوئی کمی لگ رہی ہے تو میں پوری کر دوں گا۔ پتہ نہیں اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا، مجھے اس کی نظریں اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، الجھن کا شکار تھی۔ دل چاہتا تھا خود کو اس کی نظروں سے چھپا لوں، اس کی نگاہیں مجھے چبھ رہی تھیں۔ اس نے اپنی جیب میں سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی، ایک سگریٹ اپنے ہونٹوں میں دبایا اور لائٹر سے جلایا۔ میں کمرے کو ٹھیک سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، شادی کے 4 سال پہلے آپ نے کمرہ سیٹ کر لیا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اتنی جلدی ایک دن میں کمرہ کیوں سیٹ کر چکا تھا۔ کہنے لگا اتنا صبر نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا۔ جانتی ہو تمہارے اس کمرے میں آنے سے پہلے تک سب کچھ ادھورا لگ رہا تھا، تمہارے آنے سے یہ کمرہ مجھے مکمل لگ رہا ہے۔ پھر کہنے لگا تم نے میرا میسج پڑھا تھا؟ اس کی اس بات سے مجھے وہ میسج اور وہ ایموجی یاد آ گیا۔ میں شرم سے سرخ ہو گئی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا وہ شاعری میرے دل کی آواز تھی۔ پھر کہنے لگا دیکھو مجھ سے فون پر باتیں کیا کرو، رات کو تنہائی میں تمہاری بہت یاد ستاتی ہے، چین نہیں لینے دیتی، میں چاہتا ہوں کہ تم سے باتیں کیا کروں۔ میں نے کہا مجھے ایسی باتوں کی عادت نہیں ہے، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، تمہیں اچھا لگنے لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں یہ سب کچھ اتنا اچھا لگنے لگے گا، اتنا اچھا کہ تم ان باتوں کے بغیر بے چین ہونے لگو گی۔
اس کا لہجہ مخمور ہو رہا تھا اور میرا دل میرے قابو سے باہر۔ پھر کہنے لگا کہ دیکھو، مجھے آپس میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں، میں وہ سب باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں، ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ میں نے کہا مجھے گھر جانا ہے۔ یہ بات سن کر اس نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے اپنے ساتھ لے گیا، مجھے گھر چھوڑا۔ جیسے ہی میں گاڑی سے نکلنے لگی تو کہنے لگا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں نے تمہیں ڈراپ کیا تھا، کہہ دینا کہ تم کسی دوست کے ساتھ آئی ہو۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ میرے گھر والے نہیں جانتے کہ یہ مجھے کالج سے لے کر گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ مرتضیٰ بھائی سے پوچھ کر مجھے لینے آیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، اور شاید یہی میری بہت بڑی غلطی بھی تھی۔ میں بے حد بے وقوف اور کم عمر تھی، اور پھر ایسا سب کچھ پہلی بار ہو رہا تھا، اس لیے جو عدنان کہتا میں سمجھتی کہ ایسا ہی ٹھیک ہوتا ہوگا۔ فون پر میری اس سے باتیں ہونے لگیں۔ اس کی باتوں میں بے باکی سی ہوتی تھی، کبھی کبھی تو اس کی باتیں مجھے پسینے سے شرابور کر دیتی تھیں۔ بات بات پر کہتا تھا مجھے سندل کر دو۔ میں بہت ناسمجھ تھی۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا ایک بار موقع دو تو تمہیں بتاؤں گا، لیکن تم موقع ہی نہیں دیتی۔ میں اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی کہ پتہ نہیں کب اس کی اوور باتیں شروع ہو جائیں، لیکن ایک بات سچ تھی، اس کی باتیں اب مجھے کچھ اچھی لگنے لگی تھیں۔ مجھے اس کے فون کا انتظار رہنے لگا تھا۔ اس کی پیار بھری باتوں کی میں عادی ہونے لگی تھی۔ نہ میری کوئی اچھی دوست تھی، نہ ہی کوئی بڑی بہن تھی جو مجھے اچھے برے کی تمیز سکھاتی۔ میری ماں تھی تو ان کی توجہ مجھ پر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ایک چھوٹی بھابھی تھی لیکن وہ اپنے بچوں سے مگن رہتی تھی، اس لیے میں عدنان کی باتوں میں آنے لگی۔ مونسون کا موسم شروع ہوا تو اس کی باتوں میں عجیب سا رنگ نظر آنے لگا۔ کہنے لگا یہ بارشیں میرے اندر آگ لگا دیتی ہیں۔ میں اس کی اس طرح کی باتیں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا ایسا کرو کل کالج مت جاؤ۔ میں نے کہا کچھ دن بعد میرے پیپرز ہونے والے ہیں۔ کہنے لگا ایک دن مجھے دے دو پلیز، ادھار سمجھ کے دے دو۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں ثنا، پلیز منع مت کرنا۔ میں نے کہا میں کس طرح سے آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ آپ ایسا کریں، آپ مرتضیٰ بھائی سے اجازت لے لیں۔ میری بات سن کر کہنے لگا تمہارا غیرت مند بھائی کبھی بھی مجھے یہ اجازت نہیں دے گا۔ تم کالج کے لیے گھر سے نکلو، لیکن کالج کے اندر مت جانا، کالج کے باہر سے ہی میں تمہیں پک کر لوں گا۔ میں اس کی بات پتہ نہیں کیوں مان گئی۔ شاید اس کی باتوں کا مجھ پر کافی اثر ہو چکا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ بس وہ میرا منگیتر ہے، میں اس کی عزت ہوں۔ رات سے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، آسمان پر بادل بھی بہہ رہے تھے، تیز بارش کی پیشن گوئی بھی ہو گئی تھی۔ میں اپنے کالج سے باہر کھڑی تھی، میرا ڈرائیور مجھے کالج تک چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عدنان کی گاڑی آ کر میرے پاس رکی۔ میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی اس نے اپنے گھر کے پورچ میں جا کر روکی، لیکن جیسے ہی میں لاؤنج میں داخل ہوئی پورا لاؤنج خالی تھا۔ میں نے کہا ملازمین کہاں ہیں؟ کہنے لگا سب چھٹی پر ہیں۔ یہ دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ ٹھیک سا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ویسی ہی بے تکلفی دکھائی، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر لے گیا۔ اب میں اسی کمرے میں تھی۔ آج وہ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، شاید اس نے گلابوں کی خوشبو کے لیے ایئر فریشنر اپنے کمرے میں کیا تھا۔ کہنے لگا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ کوئی ملازم ہے نہیں، اس لیے تمہاری مہمان نوازی مجھے ہی نبھانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں یہاں کیوں آئی، مجھے شاید یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو اب بارش کے قطرے موٹے موٹے گرنے لگے تھے، بادل بھی گرج رہے تھے۔ مجھے شروع سے ہی برسات کا موسم اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش تو اچھی لگتی تھی، لیکن جیسے ہی تیز بارش شروع ہوتی تھی میری جان نکلنے لگتی تھی، اور ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا تھا۔ بارش میں تیزی آ چکی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ عدنان سے کہوں کہ مجھے واپس گھر چھوڑ دے۔ گھر جا کر بہانہ بنا دوں گی کہ سر میں درد تھا، بارش ہو گئی تھی، چھٹی جلدی ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھ پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اس لیے مجھ سے سوال جواب نہیں کرتے تھے، نہ ہی شک کی بنیاد پر میری بات کی تصدیق کرواتے تھے۔ میں ابھی بارش کو دیکھ ہی رہی تھی، اندر ہی اندر خوفزدہ ہو رہی تھی
کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کسی کی گرم سانسیں میری کانوں کی لو تک پہنچی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو عدنان میرے بے حد قریب میرے پاس کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں پلٹی ان کی باہوں کے حصار میں آئی اور وہ مجھے اپنے بے حد قریب کر چکے تھے۔ کہنے لگے، ارے سنبھل کر، اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو تم گر جاتی۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنی کمر سے پیچھے کیا۔ سامنے ٹیبل پر جوس کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگے، پی لو۔ ایک دم بادلوں کی تیز گرج نے مجھے خوف زدہ کیا تھا۔ عدنان، مجھے واپس گھر چھوڑ دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بارش بھی بہت تیز ہو گئی ہے۔ ہاں تم جوس پی لو، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن مجھے گھر جانے کی بہت جلدی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نہیں پینا۔ میں بار بار کھڑکی سے باہر تیز برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ عدنان کہنے لگے، جب تک جوس نہیں پیو گی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ میں نے چند گھونٹ پی لیے۔ میں نے کہا، چلیں جلدی کریں، بارش بہت تیز ہو جائے گی، مجھے تیز بارش سے ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگے، یہ بارش تو سینے میں آگ لگانے کے لیے ہوتی ہے، میرے اندر تو آگ بھڑک جاتی ہے، اور جانتی ہو یہ آگ کیسے بجھے گی؟ جب تم مجھے سندل کر دو گی۔ ان کی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے کہا، پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ کہنے لگے، چلو۔ ان کا بس اتنا کہنا تھا کہ میں جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں باہر آئی، لان میں چوکی دار بھی نہیں تھا، نہ ہی ڈرائیور تھا، گھر میں کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ لان میں آتے ہی تیز بارش نے مجھے پل بھر میں بھگو کے رکھ دیا۔ میں اسی انتظار میں تھی کہ جلدی سے عدنان باہر آئیں اور مجھے گھر چھوڑ کر آئیں۔ 15 منٹ گزر گئے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں رہ گیا تھا۔ میں گاڑی کے پاس کب سے کھڑی ہوئی تھی۔ پھر میں لاؤنج کی طرف آئی، آ کر عدنان عدنان پکارنے لگی، جلدی آئیں، مجھے چھوڑ کر آئیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بارش اب طوفانی روپ دھار چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں، ڈر بھی لگ رہا تھا، سردی بھی لگنے لگی تھی۔ جب عدنان باہر آئے تو میں مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی اترنے لگی۔ تبھی بادل کی تیز گرج نے مجھے خوف زدہ کیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب ڈر کے مارے میں عدنان کے سینے سے جا لگی۔ بارش میں بھیگ تو وہ بھی گئے تھے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھ پر غنودگی سی چھانے لگی۔ میں چاہ کر بھی ان کی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ غنودگی اور نیند کی ایک دم سے سوار ہونے والی شدت کی وجہ سے اپنا آپ بے بس سا لگ رہا تھا۔ وہ میرے کان کے قریب آ کر کہنے لگے، دھوپ ہی دھوپ ہوں میں، ٹوٹ کر برسو مجھ پر، اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو، اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو، نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ وہ میرے بالوں کا کیچر اتار چکے تھے، میں چاہ کر بھی اپنا آپ ان سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ مجھ پر مدہوشی چھانے لگی۔ وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے، سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں مجھے بیڈ پر لے جا کر لٹا دیا۔ میں نیم بے ہوشی میں تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی، اٹھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ جان میری اس وقت نکلی جب عدنان نے اپنی شرٹ اتاری اور بیڈ پر میرے قریب آ گئے۔ میں اس مدہوشی میں بھی انہیں خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، عدنان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے پیچھے رہیں۔ کہنے لگے، تم نے تڑپا رکھا ہے، تمہارے حسن نے میرا جینا دوبھر کر رکھا ہے، آج تمہیں بخشوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے مکمل اپنی پناہوں میں لے چکے تھے۔ میں رونے لگی، لیکن انہوں نے